السلام علیکم، میں ہوں طاہر ملک۔ عمران خان صاحب نے 25 مئی کا لانگ مارچ کی کیا کال دی؟ ایسے لگ رہا ہے کہ آج کل اس پاکستان کی حکومت، وہ وفاقی حکومت ہو یا پنجاب حکومت ہو، اس کے لیے صرف پوری دنیا میں ایک چیز رہ گئی ہے، اس کا نام ہے لانگ مارچ۔ ہر ادارہ، ہر حکومتی مشینری، ہر فورس، سب ایک ہی کام کر رہے ہیں جی، لانگ مارچ کو روکنا ہے، لانگ مارچ کو ناکام بنانا ہے، گرفتاریاں کرنی ہیں۔ اور ایسے لگ رہا ہے کہ اس ملک میں کوئی مسئلہ اور نہیں ہے، مہنگائی، لا اینڈ آرڈر، لوڈ شیڈنگ، غربت، ہر چیز فرسٹ کلاس ہے۔ صرف ایک ہی مسئلہ ہے، وہ ہے اپنا عمران خان کا لانگ مارچ۔ اور میں اگر آج تھوڑا سا غور کر رہا تھا، ابھی صبح دیکھ رہا تھا، یہ 2-3 گھنٹے میں جو میں نے دیکھا، تو میں نے کوئی 10,000 جو خبریں سنی ہیں، وہ ساری کی ساری ہر خبر جو ہے وہ لانگ مارچ سے ریلیٹڈ ہے۔ جو پریس کانفرنس حکومت کر رہی ہے، وفاقی حکومت کر رہی ہے، وہ بھی لانگ مارچ سے ریلیٹڈ ہے۔ پنجاب حکومت جو کی ہے وہ بھی لانگ مارچ سے ہی ہے، سارا ایشو ہی لانگ مارچ ہے۔ چلیں، یہ تو سمجھ آ رہی ہے عمران خان نے بھی کیا، ان کی تو لانگ مارچ ہے، اس کی تو وہ اپوزیشن ہے، اس نے تو موٹیویٹ کرنا اپنے لوگوں کو، کانفیڈنس دینا، اس کی تو مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ تو کیا پاکستان جو دنیا کی 5ویں بڑی ریاست ہے، اس کی حکومت کا صرف ایک ہی کام ہے؟ اور وہ حکومت جس پہ 1.5 مہینے سے یہ بحث ہو رہی ہے، یہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ ایفیشینٹ نہیں ہے، یہ معاشی فیصلے نہیں کرتی، یہ سیاسی فیصلے نہیں کر رہی، مگر کل سے جو ہی کل 25 کل آ رہی ہے اور آج ایسے لگ رہا ہے کہ یہ حکومت اتنی ایفیشینٹ ہے، اس نے اتنے کام کرنے ہیں، وہ سارے کام کیا تھے، پتہ لگا صرف لانگ مارچ ہے۔ تو لانگ مارچ سے میں ابتدا میں اپنا ایک رائے دینا چاہ رہا ہوں، اس میں ڈیٹیل میں بعد میں جاتا ہوں۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی اس مسلم لیگ نون اور جو باقی کی 12 جماعتیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ہر صورت عمران خان کو مزید پاپولر بنانا ہے، ہم نے لانگ مارچ کے پہ اتنا کام کرنا ہے، ہم نے ایسی فیلنگز پیدا کر دینی ہے کہ جو عمران خان کے عاشق نہیں ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، جو اس کے ویل وشر نہیں ہے، وہ بھی مجبور ہو جائیں کہ یار ہم اس کے بارے میں سوچیں۔ مطلب 2-3 گھنٹے میں جو صبح سے آج فضا بنی ہے، کل 25 آنے والی ہے، آج 24 ہے، جو 5-6 گھنٹے میں فضا بنی، اس میں انہوں نے اتنا زیادہ انوالو کر دیا پورے پاکستان کو لانگ مارچ کے، جس کا سب سے بڑا فائدہ مجھے لگ رہا ہے، یہ میری رائے ہے، آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، براہ راست عمران خان کو پہنچ رہا ہے، اس کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، اس کی پارٹی کی ریپوٹیشن بڑھ رہی ہے، اس کی جو لانگ مارچ کا پرپز ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ اور آپ نے جب ایک چیز کو مرکز بنا دیا تو ہر چیز اسی میں گر رہی ہے۔ اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے دن میں صرف یہ 4-5 گھنٹے میں اس حکومت نے وہ کام کیے ہیں۔ اس 10,000 ایسی چیزیں آپ خبریں سنیں گے کہ مریض ہیں، ان کو دوائیں نہیں مل رہی، اسکولوں میں ماریں پڑ رہی ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، سڑکوں پہ ٹریفک ہے، غربت ہے، بے روزگاری۔ اگر میں مسائل پاکستانی عوام کو شروع کروں تو آپ کو میرا حال رات تک مجھے بولنا پڑے گا۔ وہ سارے مسائل اپنی جگہ جو ہی کل 25 آئی ہے تو آج لگا کہ یہ ملک کی ساری جو ریاستی مشینری ہے جو حکومت کے متحد ہے، اس کا صرف ایک ہی کام ہے، ایک ہی ان کو نام آتا ہے، وہ نام ہے عمران خان کا لانگ مارچ۔ اب انہوں نے کل صرف آج کے دن جو کام کیا، میں بڑے موٹے فیصلے جو میں نے سن رہا تھا، جو میں نے میڈیا سے دیکھے ہیں، تو میں نے سر پکڑ لیا کہ یار واقعی لانگ مارچ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اگر ہے کہ نہیں ہے، یہ بات پکی ہے، اس حکومت نے اپنی عقل مندی سے، اپنی چلاکی سے اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا، اور جس کا سارا فائدہ عمران خان کو ہے۔ وہ دیکھتے ہیں انہوں نے آج کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے جو گزشتہ رات گزری ہے، 1000 پولیس کے چھاپے انہوں نے مارے ہیں، اور پولیس کے چھاپے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، خاص طور پہ پنجاب پولیس کی جو تربیت ہی کوئی نہیں، ان کی ریپوٹیشن ہے بڑی پرانی صدیوں سے کہ وہ ایک بدتمیزی کی زبان ہے۔ اب آپ کسی کی گھر چلے جائیں رات 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، آپ دروازہ توڑ دیں، اندر جائیں، تو جو صورتحال بنے گی، میرا حال اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے، وہ اچھی نہیں ہوگی، وہ پلیزنٹ نہیں ہوگی، وہ لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے، اس میں بدتمیزی ہوگی، بچوں سے زیادتی کا عنصر آ سکتا ہے، خواتین کی بے حرمتی ہو سکتی ہے۔ تو مسئلہ آپ نے ایک بندے کو گرفتار کرنا تھا، وہ گرفتاری پیچھے رہ جائے گی اور نیا ایک مسئلہ بن جائے گا جو کہ انتہائی جذباتی ہوگا۔ تو انہوں نے 1000 چھاپے ڈال کے، مار کے، لوگوں کو پولیٹیکلی ڈرانے کے نام پہ اپنی ریپوٹیشن کے لیے ایک پورا عذاب اکٹھا کر لیا۔ ایک ہی خبر چل رہی جی چھاپا، اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ چلیں گے تو وہ ساری ویڈیو جو ہے نا شدید وائرل ہوئی ہیں، جس میں خواتین بول رہی ہیں، پولیس آنا چاہ رہی ہے، وہ پولیس کو روک رہی ہیں، اور کیا کرایہ بھی کچھ نہیں، کوئی نامور بندہ میں نے نہیں دیکھا جو گرفتار ہوا ہے، مگر وہ بیل مجھے مار۔ آپ نے 1000 جب چھاپے ڈالیں گے تو اس میں کم از کم 500 تو ویڈیو بنے گی، اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں فون ہے۔ تو یہاں سے آگے چلتے ہیں، پھر صوبہ پنجاب، پاکستان صوبے کو اور کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، پورے صوبے میں نے ایک دم دفعہ 144 لگا دی ہے۔ اب جب صوبہ پنجاب نے لگائی تو صوبہ سندھ نے کہا ہم بھی کسی سے کام نہیں، انہوں نے کہا ہم نے بھی دفعہ 144 لگا دی، فیڈرل حکومت نے کہا ہم بھی کسی سے کام نہیں، ہم اسلام آباد میں دفعہ 144 لگا دیتے۔ اب دفعہ 144 کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ 5 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے،
یہ دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن ہے, 22 کروڑ لوگ اکٹھے ہیں. تو قانونی طور پہ جو ان کی عقل میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اگر کہیں پہ بھی 6 لوگ اگر اکٹھے ہوئے ہیں تو قانونی طور پہ یہ آپ نے قانون توڑا ہے, پولیس آپ کو گرفتار کر سکتی ہے. وائی؟ کیونکہ جی دفعہ 144 لگی ہے. آپ جلسہ نہیں کر سکتے, آپ جلوس نہیں کر سکتے, آپ تنظیم نہیں کر سکتے, آپ لوگوں کو مل نہیں سکتے, آپ بات نہیں کر سکتے. یہ ہماری ڈیموکریسی ہے, اور وہ ڈیموکریسی ہے جو وہ جماعتیں ہیں جو پیپلز پارٹی کو 4 دفعہ میرے لیے فیڈرل حکومت میں آئی ہے, اور مسلم لیگ نون جو ہے 3 دفعہ, یہ اب چوتھی ان کی بھی حکومت ہے. یعنی کہ آدھا جو پاکستان فوج نے حکومت کی ہے, آدھا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون نے حکومت کی ہے. تو یہ ہم نے کھٹا ہے کہ 4 ڈکٹیٹر ہمیں پڑے, اور 4 ڈکٹیٹر کے بعد یہ جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے یہ پاکستان کی ڈیموکریسی کے ساتھ کیا ہے کہ جناب پڑھ لو, پکڑ لو دونوں اپنا. اس کے بعد جو وفاقی حکومت ہے اس نے کے پی کے سے ایک بہت بڑی چیز طلب کیا, وہ کہ جی پی سی, جی پولیس کی ہمارے پاس نفری کام ہے, تو آپ پی سی جو ہے وہ ہمیں اہلکار دے دیں جن کا کام ہے کہ وہ آئیں اسلام آباد آ کے ڈنڈے لائیں اور ان لوگوں کو ماریں جنہوں نے اس اپنا لانگ مارچ میں حصہ لینا ہے. اس کے آگے کراچی میں کمال کیا, کراچی میں 2 ایم این ایس کو پکڑ لیا جس میں سیف الرحمان ہے, عطاء اللہ ہے. اب کمال یہ ہے, یہ خود ہی کہتے ہیں کہ انہوں نے استعفیٰ دیا, اور کہتی ہے حکومت کہتی ہے ہم نے یہ استعفے نہیں منظور کیے اسپیکر نے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی ایم این اے کو پکڑتے ہیں, یہ اس کے پاس اس کا یہ ایک اس کو مراد حاصل ہے, یہ اس کا ایک پریویلیج ہے کہ آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے اسپیکر کو بتائے بغیر, اسپیکر کی پرمیشن کے بغیر. تو اگر انہوں نے استعفے دیے تو منظور تو نہیں ہوئے, کاغذوں میں آئینی طور پہ وہ آج بھی ایم این اے ہیں. 2 آپ نے وہاں سے پکڑ لیے. اچھا پھر آگے اپنا ریڈ زون پہ چلتے ہیں. ریڈ زون آپ نے فوج کے حوالے کر دیا. ریڈ زون کیا ہے؟ سمپل سی زبان میں وزیر اعظم ہاؤس ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس ہے, پارلیمان ہے, جو سینسٹیو ہماری سرکاری بلڈنگ ہے وہاں پہ فوج آ گئی ہے. اب آپ کو ایسے لگے کہ جیسے خدا نہ خواستہ پاکستان میں کوئی اٹامک حملہ ہو گیا, یہ کوئی غیر ملکی قوت ہم پہ آ رہی ہے. آپ دیکھتے جائیں یہ صرف 1 دن کے کام ہے, وہاں پہ آ گئی ہیں. اسلام آباد میں نے پہلے آپ کو بتا دی, وہاں پہ بھی دفعہ 144 لگا دی ہے. پنڈی میں, اسلام آباد میں کئی علاقوں میں, جیسے شیخ رشید جس علاقے میں رہتا ہے وہاں پہ انٹرنیٹ کو نہ ڈسٹرب کیا گیا, جزوی طور پہ بند کیا گیا, موبائل کی سروس خراب کی گئی ہے. مجھے 1-2 فون آیا اسلام آباد سے, وہاں پیٹرول نہیں مل رہا, نہ اسلام آباد سے آپ باہر نکل سکتے ہیں نہ اندر آ سکتے ہیں. پیٹرول کی کمی کر دی گئی ہے, موبائل کی سروس کو کمزور کر دیا گیا ہے, انٹرنیٹ کو ڈسٹرب کر دیا گیا, کیونکہ پاکستان میں ایک لانگ مارچ ہو رہا ہے. اس سے بڑی کوئی چیز ہی کوئی نہیں حکومت کے لیے, اس کو روکنا بہت ہی ضروری ہے. اب ادھر آ جاتے ہیں باقی پنجاب میں لاہور میں جو دریائے راوی کا پل ہے وہاں پہ بھی راستے روکے جا رہے ہیں. آگے چلتے ہیں گوجرانوالا, وہاں سے آگے جہلم نے آنا ہے, گجرات اور گوجرانوالا کے درمیان, وہاں پہ بھی پھر ایک رکاوٹیں ہیں. پھر آگے جہلم پہ رکاوٹوں کا سوچا جا رہا ہے. تو جی ٹی روڈ کو مکمل بند کرنے کی کوشش کر دی گئی ہے تاکہ کوئی فریلی یہاں سے پنجاب سے کوئی اسلام آباد نہ جا سکے. تو یہ اس کا مقصد ہے. اور اس کے ساتھ وہاں سے جو اٹک سے اگر پنجاب کے نارتھ میں چلے جائیں, جہاں سے کے پی کے سے پنجاب ملتا ہے, وہ اٹک کا علاقہ ہے, وہاں پہ بھی کنٹینر تیار ہیں کہ وہ بھی راستہ روک لیں. تو یعنی کہ کے پی کے سے لوگ پنجاب میں نہ آ سکیں, اور پنجاب کے جو لوگ ہیں جو سینٹر پنجاب کے ہیں, ساؤتھ پنجاب کے ہیں, وہ نارتھ وچ مین اسلام آباد نہ جا سکیں. اب فیض آباد کی بات کر لیتے ہیں, وہاں کی بھی سن لیں. اس وقت تازہ ترین کہ وہاں پہ ہر طرف کنٹینر کھڑے ہیں, کسی بھی وقت وہ فیض آباد کو نا وہ بلاک کر دیں گے. فیض آباد سے بلاک کرنے کا مطلب ہے کہ فیض آباد آپ کو پنڈی اور باقی پنجاب سے کاٹ دے گا, اسلام آباد آپ کا آئی لینڈ بن جائے گا, کیونکہ جی ایک بہت بڑا لانگ مارچ ہو رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو اچھا ایک اور بڑا مزیدار کام ہوا ہے کہ وزیر اعظم نے اتنے جن کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بڑا کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں فیصلے کیا کروں, بڑے مشکل حالات ہیں. آج انہوں نے کیبنٹ کی ایک میٹنگ بلا لی, اور میٹنگ میں جب یہ لانگ مارچ کے لیے انہوں نے کیبنٹ سے توسیع بھی اس کی کرا لی ہے کہ جو ہمارے اقدامات ہیں وہ لیگل ہیں, قانونی ہیں, کوئی کیبنٹ نے بھی اس کو یس کر دیا. مگر مزے کی بات ہے جب انہوں نے لانگ مارچ ڈسکس کیا تو اس وقت وہ وہاں پہ جو سرکاری عہدیدار ہوتے ہیں, جو ریاست کے ملازم ہوتے ہیں, جو سرکاری آفیسر جن کو بولتے ہیں, ان کو نکال دیا گیا. اس میٹنگ میں صرف پولیٹیکل جو لیڈرشپ تھی وہ بیٹھی ہے, اور انہوں نے لائحہ عمل تیار کیا ہے یا انہوں نے کیا کرنا ہے لانگ مارچ سے. بہت بڑا ایشو ہے جی, کیبنٹ بیٹھ گئی, یہ بھی ہو گیا. آگے چلتے ہیں, پنجاب میں رینجرز کو طلب کر لیا گیا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنی محنت کی جا رہی ہے, اتنی محنت کی جا رہی ہے کہ کسی طرح لانگ مارچ ناکام نہ ہو جائے. میڈیا پہ کیا ہے؟ لانگ مارچ. سوشل میڈیا پہ کیا ہے؟ لانگ مارچ. اب جب لوگ گھومے پھریں گے, کوئی شادی پہ جائے گا, کوئی رشتہ دار کو جائے گا, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو گرمی ہے اس میں پورا پاکستان ان دنوں میں اسلام آباد سے اس موٹر وے سے ناردرن علاقوں میں جاتا ہے, وہ گلیات میں جاتے ہیں, کغان جاتے ہیں, نران جاتے ہیں.
تو آپ نے ایک قسم کا پورے پاکستان کو اتنا ریمائنڈر دے دیا ہے, اتنا پریشر ڈال دیا کہ آپ کچھ نہ سوچیں سوائے لانگ مارچ کے. تو لانگ مارچ کو اتنی زیادہ ہوا دی گئی ہے, اور یہ جو 7,000 ارب سے چلنے والی جو ریاستی مشینری ہے جس کو حکومتیں چلاتی ہیں, جن کے پاس بے شمار اہلکار ہیں, لگتا ہے ان سب کا صرف ایک ہی کام رہ گیا, ایک ہی مسئلہ رہ گیا, وہ یہ ہے کہ آئیں ملیں اور اس اپنا بظاہر اس لانگ مارچ کو ناکام بنائیں, مگر ناکام بنانے کا قصد کو اتنا پاپولر کر دیں, اتنا پاپولر کر دیں کہ ہر بندے کا مسئلہ لانگ مارچ پر جائے. تو یہ تو تھا لانگ مارچ. اب اس کی تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ بتانے سے پہلے میں ایک دو چیزیں آپ کو پاکستان کے آئین کے حوالے سے بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے. پاکستان کا آئین کیا ہے, اور یہ کمال کی بات ہے, یہ 12 وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے اور ہم جمہوری پارٹی ہیں, ہم جمہوریت کے تحت حکومت میں ہیں. تو پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 14 جو ہے یہ ہر سٹیزن کے لیے, یہ میرے لیے آپ کے لیے نہیں, ہر ایک کے لیے. آرٹیکل 14 کہتا ہے شہری کی تعظیم, شہری کی عزت جو ہے وہ اس کا آئینی حق ہے. آپ چادر چار دیواری, آپ کوئی کسی ریاست کے کسی ڈھانچے کو, کسی مشینری کو, کسی اہلکار کے پاس یہ جرت نہیں ہے, یہ اس کو طاقت نہیں ہے, یہ اس کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ شہری کی عزت ہے جو پرائیویسی کو اس کے اندر مداخلت کرے گا. آپ کسی کے گھر چلیں یا دروازہ توڑیں کہ جی ہم نے فلاں کو گرفتار کرنا ہے, اس گھر میں جو خواتین ہیں ان کا تو اس پارٹی سے تعلق نہیں. اگر آپ نے قانون کی بھی بات کرنی ہے, وہاں بچے ہیں, بیٹے ہیں, بیوی ہیں, رشتہ دار ہیں, 10,000 چیزیں ہیں. تو آپ نے آرٹیکل 14 بھی ذہن میں رکھیے, یہ بھی آپ کا آئین کہتا ہے. آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے, جس کا نام یہ جو ریاست ہے پاکستان کی, کسی علاقے میں کوئی شہری آ سکتا ہے, جا سکتا ہے. آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سندھ سے پنجاب نہیں جا سکتے, پنجاب سے اسلام آباد نہیں جا سکتے, اسلام آباد سے بلوچستان نہیں جا سکتے. تو آرٹیکل 15 آپ کو یہ اجازت دیتا ہے, رائٹ دیتا ہے, پروٹیکشن دیتا ہے, آئین کا تفظ دیتا ہے کہ آپ یو کین موو اینی ویئر ان پاکستان. آرٹیکل 6 پہ بات کرتے ہیں. آرٹیکل 6 کہتا ہے کہ پرامن جلسہ جلوس, اگر آپ نے امن کے ساتھ اکٹھے ہو کے کوئی احتجاج کرنا ہے, اپنا پولیٹیکل ایکسپریشن کرنا ہے, یہ آپ کا آئینی حق ہے, اور یہ آرٹیکل 16 آپ کو یہ حق دیتا ہے. آگے آرٹیکل جو 17 ہے وہ آپ کو شہری کو اکٹھے ہونے کا حق دیتا ہے کہ آپ مل کے کسی بھی پولیٹیکل ایشوز پہ جو آئین کے اندر رہتے ہیں, جس میں ریاست کے خلاف آپ نہ بات کر رہے ہو, آپ اکٹھے ہو کے تنظیم کر سکتے ہیں, مل سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. تو یہ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ 4 جو میں نے آرٹیکل بتایا, ان کا صرف بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ یہ کتنا ڈیموکریٹک عمل ہے کہ آپ 1000 چھاپے اور پولیس اور رینجر اور پی سی اور فوج سب کو استعمال کر کے ایک کام کر رہے ہیں جی, لانگ مارچ روک رہے ہیں. اور میں نے آپ کو پاکستان کے آئین کے کانٹیکس میں بتایا, میرے خیال میں یہ جو کچھ سارا کچھ کر رہے ہیں, مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ آئین بھی شاید اس کی اجازت نہیں دیتا, اس کی بھی اسپرٹ نہیں ہے, اخلاق بھی اجازت نہیں دیتا, سیاست بھی اجازت نہیں دیتی, جمہوریت بھی اجازت نہیں دیتی. اب تھوڑا سا اس کے پیچھے چلتے ہیں کہ ہوا ایکچولی کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ میں جو ساری ڈنڈا سوٹا چلا ہے, یہ جو ریاستی مشینری ہے, یہ اس کے پیچھے کیا ہوا ہے. ہوا یہ ہے کہ ایکچولی یہ بات تو ویسے اب خواجہ آصف نے خود بھی کہہ دی ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے اسمبلیاں توڑنی ہیں. تو آصف علی زرداری نے یہ ایک کانسیپٹ ڈیولپ کیا, انہوں نے طاقتور حلقوں کو کنونس کیا کہ دیکھیں ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم معاشی مسائل حل کر لیں گے. وہ ایک لمبی بحث کسی اور ویلاگ میں کریں گے کہ زرداری کا کیا پلان ہے, کس طرح پاکستان کی معیشت میں جو پریشر ہے وہ نکالا جائے اپنے پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے. تو وہ انہوں نے خبریں یہی ہیں کہ انہوں نے ایک قسم کا کانفیڈنس ڈیولپ کر لیا طاقتور حلقوں سے کہ جی آپ ہمیں فری ہینڈ دیں, آپ ہمیں 1.5 سال حکومت کرنے دیں, ہم آپ کے معاشی مسئلے حل کر دیں گے, ہم فیصلے کریں گے. اس کے بعد زرداری صاحب نے نواز شریف سے جو کمیونیکیشن کل کی ہے, اس کا یہ اثر آج آپ کو نظر آ رہا ہے. انہوں نے دونوں رہنماؤں نے یہ فیصلہ کیا, دونوں نے ایک دوسرے کو کنونس کیا کہ اگر ابھی ہم اسمبلیاں توڑتے ہیں اور الیکشن پہ جاتے ہیں تو اس سے سمپل میسج یہ جائے گا کہ ہم عمران خان سے ڈر گئے ہیں, ہم لانگ مارچ سے ڈر گئے, ہم اس کو مینیج نہیں کر سکتے, پولیٹیکلی مینیج نہیں کر سکتے, انتظامیہ سے مینیج نہیں کر سکتے. تو کل جو میسج گیا ہے نواز شریف کی طرف سے اپنی پارٹی کو, وہ بڑا کلیئر تھا کہ ابھی اب آپ عمران خان کے آگے کھڑے ہو جائیں. اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, ہم نے معاشی فیصلے بھی کرنے ہیں اور ہم نے 1.5 سال اپنی مدت بھی پوری کرنی ہے. یہ کو میں آپ کو خبر نہیں دے رہا, یہ تو کل کی خبر ہے, بالکل اوپن ہو چکی ہے, اور انہوں نے آفیشیلی یہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ اب ہم نے حکومت نہیں چھوڑنی. اور اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے طاقتور حلقوں سے بھی ایک قسم کی انڈائریکٹلی گارنٹی لے لی ہے کہ ہم آرام سے پرفارم کریں گے, اکنامک ریفارمز لائیں گے, چیزیں بہتر کریں گے, آپ ہمیں تنگ کوئی نہیں کرے گا, ہم آرام سے چلیں گے. تو اس کا یہ نتیجہ ہوا, وہ جو نواز شریف کا میسیج تھا کہ اب آپ نے عمران کے لیے سختی کرنی ہے, وہ نرم لب و لہجہ نرمی نہیں دکھانی. تو اس نرمی کا ٹرانسلیشن یہ ہوا ہے کہ آج ایک دن پہلے اس لانگ مارچ سے
کم از کم پنجاب حکومت اور فیڈرل حکومت اور وزارت داخلہ لگتا ہے صرف ان کے لیے صرف ایک چیز اس دنیا میں رہ گئی ہے، وہ لانگ مارچ۔ اور ابھی جو میں نے بتایا وہ تو 5-10% بتایا، ان کا جو ہوم ورک ہے، جو انہوں نے فہرستیں بنائی ہیں، جو ایکشن لینے ہیں، تو انہوں نے تقریباً اسلام آباد کو پورے پاکستان سے کاٹ دیا ہے، اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ ہم نے یہ لانگ مارچ ہونے نہیں دینا۔ تو اس میں جو انٹرسٹنگ اس وقت ایلیمنٹ ہے، آج عمران خان صاحب کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا، اس میں انہوں نے پھر ان کا بھی بڑے موڈ چلتے رہتے ہیں، نیوٹرل کی ڈیفینیشن میرے خیال ہر روز وہ بدلتے رہتے ہیں۔ آج کی جو ان کی ڈیفینیشن تھی وہ یہ تھی کہ نیوٹرل جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے۔ آپ نے حق و باطل کی لڑائی میں آپ نے کہیں نہ کہیں اپنے نیوٹرل نے اس پہ کوئی پوزیشن لینی ہے۔ تو میرا خیال ہے جو پنڈی ہے یا جو طاقتور حلقے ہیں ان کا پالیسی بالکل کلیئر ہے، انہوں نے آن دی ریکارڈ ہے کہ ہمارا سیاست سے، حکومت سے یا سیاسی جو کھینچا تانی ہو رہی ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں۔ مگر ایک سوال ضرور میں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں ٹھیک ہے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، حکومت سے کوئی تعلق نہیں، مگر جب ریاست کا مسئلہ آ جائے گا، جب امن و امان کا مسئلہ آ جائے گا، جب اس طرح کے مسئلے ہو جائیں کہ ریڈ زون میں آپ کی فوج کھڑی ہے، ملک آپ کا فریز ہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس طرح اپنی نیوٹرلٹی کو رکھ سکتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں پنڈی میں بھی کچھ نہ کچھ سوچ جاری ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، کل کا دن بڑا اہم ہے، کل 25 کو لانگ مارچ ہے، آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، اور پھر آپ سے ملاقات بھی اس کے بعد ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔